مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کے سامنے خدا کے کلام کی خدمت کو لیے حاضر ہوں۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے اور جس کا جاننا ایک ایماندار اور ایک مسیحی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک مشہور بائبلی مفسر کے مطابق اگر ہمیں کسی شخص کو جاننا ہے یا اس کے دل کی پرکھ کرنی ہے تو ہمیں اس کے اندر 3 باتوں کو دیکھنا ہوگا۔ پہلے اس شخص کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کا سوچنا کیسا ہے۔ دوسری بات، اس کے الفاظ جو وہ اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، وہ کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے اور کس طرح سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اور دوران بات آپ کے ساتھ کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، اس کی حرکات اور اس کے کام جو وہ عملی طور پر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان 3 باتوں کی بنیاد پر ہم کسی بھی انسان کو پرکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان، اس کا دل کیسا دل ہے۔ عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے شفا کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے تبدیلی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بیماری اور گراوٹ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ آئیں کلام مقدس میں سے جانیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 37ویں آیت میں، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ہمارے الفاظ کی بنا پر راست باز اور قصوروار ٹھہرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ایسے ایلیمنٹس ہیں، ہمارے الفاظ ایسی قوت رکھتے ہیں جو کہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اور ہمارے الفاظ نہایت قابل غور ہیں اور ہمیں انہیں بڑا سوچ سمجھ کر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیسے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں، اور خاص طور سے آپ کو اپنے الفاظ پر غور کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے الفاظ سے آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے الفاظ سخت، کڑوے اور کاٹنے والے ہوں تو اس سے اس کی اندرونی حالت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے الفاظ محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کا کردار ہے۔ عزیزو، آپ اپنے دل پر نگاہ کریں اور غور کریں کہ آپ کے الفاظ کیسے الفاظ ہیں، کیونکہ ان کے اندر اثر ہے۔ یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آپ کی شخصیت پر اور دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کے ہیں، لیکن اگر آپ کے الفاظ محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک کردار ہے جو دوسروں کے سامنے آتا ہے کہ آپ کی اندرونی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ آئیں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ یعقوب رسول اس کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعقوب کی کتاب اس کے 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اچھا آدمی اچھے خزانے سے اپنی اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ عزیزو، یہاں پر جو خزانے کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمارا دل ہے، یعنی کہ ہمارا انر، ہماری جو اندرونی حالت ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کی روح میں محبت، حسن، بلائی اور فضیلت ہے، لہٰذا جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ اسی اچھے دل کے خزانے سے نکلنے چاہیے۔ اگر روح القدس آپ کے اندر ہے اور آپ کی اندرونی حالت درست اور تازہ ہے، آپ کے الفاظ دوسروں کو تعمیر کر سکتے ہیں، آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں، تو اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ لیکن اگر آپ کے الفاظ کاٹنے والے اور نہایت کڑواہٹ سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں تو پھر اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا یہ منصوبہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے دوسروں کے لیے کڑواہٹ کا یا ان کو کاٹنے کا باعث بنے۔
بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالیں، اور روح القدس اگر آپ کی زندگی میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے باطن سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں، اور وہ ندیاں جو خشک ہیں ان کی زندگیوں تک پہنچیں تاکہ وہ بحال ہوں۔ ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے آپ کی گفتگو سے آپ کی روحانی بلوغت کی درست پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ایک مسیحی ہیں اور آپ واقعی مسیح میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے اندر روح القدس ہے اور آپ کا اندرونی جو اندرونی حصہ ہے یا آپ کا اندرونی شخص جو ہے وہ تر و تازہ ہے، تو پھر آپ کو آپ کی گفتگو سے پہچانا جا سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو کے لحاظ سے آپ کی روحانی حالت کا پتہ چل سکتا ہے۔ یعقوب 3 باب کی 2 آیت کو پھر سے اگر پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، کبھی کوئی غلطی نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ایسا شخص جو اپنے الفاظ کو بڑا سوچ سمجھ کر ادا کرتا ہے، یعنی جس پر اگر وہ اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کر سکتا ہے اور جو باتوں میں خطا نہیں کرتا، وہ ایسا شخص ہے جو اپنے پورے بدن کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے الفاظ آپ کے جسم پر آپ کے کنٹرول کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور آپ کی اندرونی حالت کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ آپ اندر سے کس حالت کے اندر ہیں۔ اور آپ کو اپنے صحت بخش الفاظ سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بطور مسیحی کیا آپ کی زبان دوسروں کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بن رہی ہے یا دوسروں کے لیے کوفت کا باعث بن رہی ہے، دوسروں کے لیے کڑواہٹ کا باعث بن رہی ہے یا دوسروں کی ترقی کا باعث بن رہی ہے؟ آج عزیزو اپنے آپ پر اور اپنے الفاظ پر غور کریں، اور آپ کو اپنے صحت بخش الفاظ سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور آپ کو ان سے زندگی، صحت اور شفا کے تعلق سے پر امید باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو چیک کریں کہ آپ کے الفاظ کیسے الفاظ ہیں۔ بطور مسیحی آپ کی گفتگو کیسی ہے؟ اپنے الفاظ کو دیکھیں، اپنے الفاظ پر نگاہ کریں، آپ کن قسم کے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ سے نا امیدوں کے اندر امید آتی ہے؟ کیا آپ کے الفاظ سے آپ دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا، شفا کا، برکت کا باعث بنتے ہیں؟ آپ کے الفاظ سے دوسرے جو ہے وہ طاقت کو حاصل کرتے ہیں یا دوسرے حوصلہ شکنی کا باعث بن رہے ہیں؟ آج نگاہ کریں، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق ہم جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ذریعہ سے، اپنے کاموں کے ذریعہ سے، اپنے الفاظ کے ذریعہ سے، اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ بطور ایماندار آج غور کریں کہ آپ کے الفاظ کیسے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔